بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس کی رحمتوں کا سلسلہ مسلسل ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے کہ جن کے ہدایتوں کا سلسلہ مسلسل ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد علیہم السلام۔ بعد شکر پروردگار عالم کہ اس نے قوت گویائی کی دولت سے سرفراز کیا اور قبر میں جانے سے پہلے ایک رات مجھے اور آپ کو اور نصیب کی کہ ہم ذکر محمد اور آل محمد کریں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں التماس کہ خدا مجھے ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور میرے اور آپ کے اعمال اس ذکر آل محمد کی برکت سے مقبول ورنہ ہمارے اعمال میں کوئی ایسی بات ہے تو نہیں کہ قبولیت تک پہنچیں۔ ہمارے اعمال میں وہ جو حق پروردگار کی کیفیت اور رعایت ہے وہ تو نہیں ہو سکتی ہے۔ بس خدا کی بارگاہ میں التماس کر سکتے ہیں وسیلہ بناتے ہوئے کہ یہ ناچیز سجدے ہیں، یہ کچھ ٹوٹے ہوئے الفاظ ذکر خدا کے ہیں، یہ کچھ روزے کی خاص برکتوں کے حصول کی تمنا لیے ہوئے۔ اے خدایا اگر تو صرف متقین کے اعمال قبول کرے گا تو پھر گناہگار کہاں جائیں گے؟ اے خدایا ہمارے اعمال سید سجاد کے وسیلے سے مقبول و منظور فرما لے۔ شکر خدا کے ساتھ ذکر آل محمد کی طرف آگے قدم بڑھائیے، اور اس سے پہلے کہ سورہ مبارکہ حل عطا سورہ الانسان سے استفادہ کیجیے، اس سے پہلے روزانہ کوئی ایک ایسی نماز کا طریقہ اپنے درمیان ہم بیان کر رہے ہیں تاکہ شاید سامعین میں سے، شاید کے حاضرین میں سے کوئی اگر ایک اس نماز کی طرف متوجہ ہو جائے تو میرے لیے بھی اور تمام سامعین کے لیے بھی نجات کا باعث قرار۔ کوئی ایک نماز نافلہ میں سے پڑھ لیجئے۔ کبھی اگر اب تک کوئی نماز نہ پڑھی ہو نماز نافلہ میں سے تو میں خدا سے اپنے لیے بھی التماس کرتا ہوں کہ خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی شوق عبادت نوافل نصیب فرمائے۔ فرائض تو ذمہ داریاں ہیں، وہ تو انسان کو انجام دینا ہی دینا ہے۔ اصلاً مسئلہ نوافل کا ہے۔ جیسے مجھے اور آپ کو شوق رہتا ہے کہ جو سیلری ملتی ہے اس کے علاوہ بونس بھی تو ملے، جیسے مادیات میں مجھے اوپر سے کوئی ٹپ چاہیے، بونس چاہیے، یہ سال میں کوئی اور بہانہ، چلیے چھوڑ سب بہانوں کو، عید قریب آ رہی ہے تو عیدی تو چاہیے، اس طرح عیدی چاہیے مجھے، مالیات میں ایسے نمازوں میں نوافل بھی چاہیے۔ اور نوافل میں آج کی شب ایک ایسی مخصوص شب سے ہم آغاز کر رہے ہیں 3 شبوں کا جنہیں لیالی کہا جاتا ہے، لیل ہونے کی بنیاد پر، اور ایام 20 کی بنیاد پر لیالی البیس بھی کہا جا سکتا ہے۔ 3 روشن دنوں کی 3 روشن رات، 3 روشن دنوں کی 3 روشن رات۔ ویسے تو کوئی رات روشن ہوتی ہی نہیں ہے، رات تو رات ہوتی ہے، اگر روشن ہو جائے تو پھر دن نہ کہا جائے اسے۔ رات تو وہی روشن ہے جو ذات سیدہ کی طرح انسان کی ہدایت کے لیے روشن۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ تو ان 3 راتوں کی آج یہ پہلی رات ہے، خدا نے مجھے اور آپ کو نصیب کی ہے۔ امام فرماتے ہیں 3 مہینے کسی اور امت کو اس طرح سے عطا نہ کیے گئے جیسے اس امت کو عطا کیے گئے۔ رجب، شعبان اور ماہ مبارک رمضان، 3 مہینے، اور 3 مہینوں میں پروردگار نے 3 خاص راتیں کسی اور امت کو عطا نہیں کی جو اس امت کو عطا کی۔ شاید آپ کے ذہن میں سوال آئے تو مہینے تو پہلے بھی ہوتے تھے، اور 13، 14، 15 کی راتیں پہلے بھی آتی تھیں، تو ہم میں خاص بات کیا ہے؟ راتیں تو سب کے لیے آج بھی آتی ہیں، شب جمعہ سب کے لیے آتی ہے، تو کیا کافر کو شب جمعہ فائدہ پہنچاتی ہے؟ اور کیا مومن کا فائدہ شب جمعہ میں کم ہو سکتا ہے؟ جیسے کافر کے لیے آج شب جمعہ ہے،
ایسے سابقہ امتوں کے لیے معرفت پر پردے پڑے ہوئے تھے، 3 مہینے ضرور تھے مگر معرفت کے ساتھ نہیں تھے، وہ 3 راتیں ضرور تھیں مگر معرفت کے بغیر تھیں، جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو سمجھایا۔ تیسرا جملہ 3 سورے، آپ فرماتے کسی امت کو خدا نے یہ خاص 3 سورے جو اس کے خزانہ قدرت سے متعلق ہیں۔ ویسے تو پورا قرآن خزانہ قدرت سے ہے، لیکن معصوم کی اور روایت نے تخصص بھی دیا ہے بعض صورتوں کو، ان میں سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ توحید۔ سورہ یاسین، سورہ تبارک الذی بیدہ الملک اور سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص، یہ 3 سورے، 3 مہینے، 3 راتیں اور 3 سورے۔ امام فرماتے ہیں بہت عمدہ ہے وہ انسان جو ان تینوں کو ایک ساتھ جمع کر لے۔ پوچھا گیا مولا یہ 3 ایک ساتھ جمع کیسے ہوں گے؟ مہینے، راتیں اور 3 سورے۔ فرمایا اس طرح جمع ہوں گے کہ رجب میں 2 رکعت نماز، شب 13، شب 14 4 رکعت نماز، شب 15 6 رکعت نماز۔ اسی انداز سے ماہ شعبان میں شب 13، شب 14، شب 15 2 4 6 رکعت نماز۔ ماہ مبارکہ رمضان میں، اور یہ آخری مہینہ ہے۔ اب یہ سلسلہ ان تینوں کے جمع ہونے کا کب آئے گا؟ یہ اگلے سال آئے گا۔ جو رجب تک زندہ رہے گا اس کو پھر نصیب ہوگا، خدا نے چاہا، صحت و عافیت کے ساتھ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ماہ مبارکہ رمضان کی 3 راتیں جو آج شروع ہو رہی ہیں، یعنی کہ 13ویں شب، 14ویں شب اور 15ویں شب، ان میں 3 راتوں میں 3 نمازیں، 2 رکعت، پھر 4 رکعت، پھر 6 رکعت۔ تو آج رات 2 رکعت والا مسئلہ، آج کی رات کے اعمال میں شیخ عباس قمی نے 3 باتیں بیان کی۔ ان میں سے پہلی بات ہے غسل۔ اگر جو کر کے آ چکے تو ماشاءاللہ و سبحان اللہ، جو نہیں کر چکے تو یہاں سے جانے کے بعد اگر طبیعت و صحت اجازت دے تو غسل کا ثواب ہاتھ سے جانے مت دیجیے گا۔ بیٹھے بٹھائے کچھ مل رہا ہو تو پھر آنے دینا چاہیے نا۔ تو اگر صحت و عافیت اجازت دے آپ کو تو آپ آج کی رات کے ثواب کو حاصل کیجئے۔ غسل نیت کیا ہوگی؟ نیت آج کی شب کی ہوگی، شب 13 ماہ مبارکہ رمضان، غسل بجا لاتا ہوں سنت قربتاً اللہ، چونکہ روایت سے یہ ثابت ہے تو اس کو آپ رجا کے بجائے بنیت سنت انجام دیں گے۔ دوسرا مسئلہ، آج کے اعمال میں دوسرا عمل کیا کرنا؟ دوسرا عمل ہے 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے۔ اور اب تو جملہ مجھے یہ کہنا چاہیے ہی نہیں کہ 2 رکعت کر کے، اس لیے کہ مکتب اہل بیت میں آنے والے اتنی مرتبہ جملہ سن چکے کہ صرف 2 ہی نمازیں ہیں کہ جن میں یا 1 رکعت نماز نماز وطر ہے، یا 4 رکعت نماز نماز آرابی ہے، اس کے 2 پارٹ کے اعتبار سے۔ البتہ ان کے سوا باقی تمام نمازیں 2 رکعت پر ہی تمام ہو جاتی ہیں، ہر نافلہ نماز، ہر مستحب نماز۔ تو یہ 4 رکعت نماز اگر میں کہہ رہا ہوں نافلہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ 2 اور 2 کر کے پڑھنا ہے۔ نیت ہوگی آج کی رات کے اعتبار سے شب 13 کی 2 رکعت نماز بجا لاتا ہوں سنت قربتاً اللہ۔ 2 رکعت نماز کا طریقہ، 2 رکعت نماز کا طریقہ 4 کیسے پڑھنا ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 25 مرتبہ 25 مرتبہ آپ نے سورہ توحید پڑھنا، سورہ اخلاص پڑھنا۔ سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے یاد رکھیے گا سورہ اخلاص ایک سانس میں پڑھنا مکروہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، میں سانس ختم ہوگی، ایک سانس کے اندر پڑھنا مکروہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، سورہ اخلاص جب انسان تلاوت کرے تو مستحب ہے کہ اس کے بعد کہے کذالک اللہ ربی یا کذالک اللہ ربنا۔ تو چاہے آپ 25 کے آخر میں کہہ دیجئے گا، یا آپ چاہیں تو ہر ایک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آغاز کیجئے۔ 25 مرتبہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اتنی لمبی نمازیں بتا دی مولانا صاحب، ہم کیسے پڑھیں گے؟ میں کہتا ہوں کیسے پڑھیں گے یہ چھوڑ دیجئے، کوشش کیجئے کہ اگر مکمل طریقہ نہ صحیح تو کم از کم یہ 2 رکعت نماز آج کی شب کی نیت سے بطریق فجر ہی پڑھ لی، صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ کام کو مشکل بنانا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ مشکل کام کو آسان بنانا ولایت کے امور میں۔ اور پھر شریعت مطہرہ جب کہتی ہے کہ انسان اگر جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ نہ پڑھے تو سورہ انا انزلنا پڑھ سکتا ہے۔ سورہ جمعہ کے بعد سورہ منافقون رکعت دوم میں نماز جمعہ میں نہ پڑھ سکے، سورہ اخلاص پڑھ سکتا ہے۔
نماز عیدین میں سورہ اعلیٰ اور سورہ والشمس یاد نہ ہو تو عام سورہ پڑھ سکتا ہے. تو یہ سوچ کر کہیں ہاتھ پہ ہاتھ نہ رکھ کے بیٹھ جائیے جی میں تو نہیں پڑھ سکتا, کہ مجھے صبح آفس جانا ہوتا ہے, رات میں جاگنا ہوتا ہے, اس سے بہتر میں قرآن پڑھ لوں. یہ فیصلہ آپ نے نہیں کرنا کہ بہتر کیا ہے, یہ فیصلہ معصوم نے کیا ہے کہ آج کی رات میں کیا بہتر ہے. غسل بہتر ہے, غسل کے بعد 4 رکعت نماز آج کی شب کی نیت سے 2 رکعت کر کے, اور اس نماز کا ثواب مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا. ایک زمانہ تھا جب ہم نے اسی ماہ مبارک رمضان کی ان مجالس میں روزے کے ثواب بیان کیے. ہر دن کے روزے کا ثواب اللہ کے رسول کی روایت میں تھا, اور ماہ رمضان کی ہر رات کی نماز کا ثواب مولائے متقیان کی روایت میں ہے. امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص شب 13 ماہ مبارک رمضان میں یہ 4 رکعت نماز پڑھے گا, سورہ اخلاص 25 مرتبہ والی نماز, تو خدا اسے روز قیامت پل صراط پر سے ایسے گزارے گا جیسے برق گزرتی ہے. بظاہر تو میں نے ایک جملہ کہا اور بات ختم ہو گئی, مگر جب پل صراط سمجھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ نماز کتنی وہاں کام آنے والی. کبھی اگر پل صراط سمجھ میں آ جائے کہ تلوار سے زیادہ تیز ہے, بال سے زیادہ باریک ہے, آنکھ سے زیادہ گرم ہے, اور اس پر چلنے والوں کے مختلف نوعیتیں, کوئی گھٹنوں کے بل چلے, کوئی کوہنی کے بل چلے, کوئی آدھا رستہ چل کے گر جائے, بہت کم ہوں گے جو آہستہ آہستہ اس پر سے گزریں گے. برق, بجلی, برق یعنی براق, یعنی کہ براق یعنی اتنی سرعت جیسے براق میں تھی, برق کی رفتار سے, بجلی کی رفتار سے انسان پل صراط سے گزرے گا. جس کو یقین ہو مولا کی بات پر, مولانا دنیا کے اتنے جھمیلے ہیں, آخرت کی کیا بات یاد دلاتے ہیں. دنیا تو ابھی ختم ہو جائے گی, مجھے بھی نہیں پتا اور آپ کو بھی نہیں پتا کہ اگلی سانس, اگلی رات, اگلی ساعت قبر میں آنے والی ہے یا گھر میں آنے والی. مگر یہ تو یقین ہے کہ جب اگلی سانس یا اگلی ساعت یا اگلی رات قبر میں آئے گی تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ گزرنا تو پڑے گا پل صراط پر سے. تو 4 رکعت نماز مولا کے الفاظ آپ نے ثواب سن لیا. اب ثواب سننے کے بعد شوق انشاءاللہ بڑھ جائے گا. 4 رکعت نماز آج کی رات, یہ شب 13. لیکن جو روایت امام کی ہم بیان کر رہے ہیں کہ ان 3 باتوں کو جمع کیجئے, 3 مہینے, 3 راتیں اور 3 سورے, اس میں امام فرماتے ہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام کے الفاظ ہیں, اس روایت کی بنیاد پر جمع کیسے کریں گے؟ آج ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے اس وے میں, اس روایت کی روشنی میں, اس اعتبار سے 2 رکعت نماز, جن میں سے ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 سورے پڑھے جائیں گے. سورہ یاسین, سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ایک مرتبہ, اور 1 مرتبہ سورہ توحید. یہ نماز بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے, یہ نماز کھڑے ہو کر بھی پڑھی جا سکتی ہے, یہ نماز لیٹ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے, جو کہ نماز نافلہ ہے. اور اس نماز میں سورے کی تلاوت آپ دیکھ کے بھی کر سکتے ہیں, اس لیے مشکل نہیں ہے. البتہ نماز میں جاگنا شرط. ایسا نہ ہو میں نے کہا لیٹ کے نماز پڑھیے اور آپ نماز پڑھتے پڑھتے سو جائیے, پھر کہیے مولوی صاحب اب تو ثواب مل گیا ہوگا. تو نماز میں جاگنا شرط ہے, کیونکہ عبادت میں وضو شرط صحت نماز ہے. البتہ مجلس میں سونے کی اجازت ہے, مجلس سو کر بھی ہو سکتی ہے, مگر نماز تو جاگ کر. صلوات پڑھے محمد. ٹھیک ہے, تو آج کی رات کے 3 اعمال مکمل ہو گئے. غسل, ایک 4 رکعت نماز اور ایک 2 رکعت نماز. اب یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے کہ آپ اس میں سے کتنا حصہ ڈالتے. میں نے سارے اعمال آج کے بیان کر دیے. بھائی یہ اعمال سے بات کو آگے بڑھائیں. اور کل میں آپ کو 4 مکتب میں لیے گھومتا رہا, اور آج مجھے 5 مکتب میں داخل ہونا ہے, اور مکتب میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ توحید بھی شروع کرنے کا بہرحال مجھے حکم ملا ہے کہ آپ اس کو بھی مکمل کریں گے. تو توحید کا عنوان بھی شامل کریں گے فطرت کے پیغام کے ساتھ. ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں انسان کی تلاش. انسان کون؟ انسان وہ کہ جو شکلاً انسان ہے, اس کی کتنی قسمیں یہ بات آ چکی. انسان کون؟ جسم انسان یا روح انسان یا عقل انسان؟ کون انسان؟ مکتب, ایک مکتب وہ جو کہتا ہے کہ انسان صرف اور صرف عقل کے عنوان کا نام ہے. عقل ہے انسان کی پہچان. اگر عقل نہیں تو انسان نہیں, حیوان ہے. بات تو بڑی درست لگتی ہے, لیکن کیا یہ مکتب اسلام کے مطابق ہے یا اسلام کے مخالف ہے؟ اگر میں کل آپ کو بات یاد دلا دوں, دوہرا دوں, کیا واقعاً عقل کی تعریف کیا ہے؟
چلیے پہلے ایک جملہ آسان کر لیں. عقل کہتے ہیں ہوشیاری کو, عقل کہتے ہیں چالاکی کو, عقل کہتے ہیں انسان کے فتین ہو جانے کو. لفظ سخت ہو گیا. عقل کہتے ہیں 2 نمبر پیسہ کیسے کمایا جائے, آف شور کمپنی کیسے قائم کی جائے. عقل کسے کہتے ہیں, کس جج کو کتنے میں خریدا جائے, یہ عقل ہے. یہ عقل نہیں ہے بلکہ یہ دھوکہ اور فریب ہے. عقل کیا ہے؟ عقل کی تعریف 2 جملوں میں سن لیجئے. پہلی تعریف عقل یہ ہے, یہ بات یاد دلا دوں, عقل کا مطلب دماغ نہیں ہے. عقل کا مطلب دماغ نہیں ہے. دماغ ظاہری جسم کا حصہ ہے اور عقل کچھ اور صلاحیت ہے انسان کے لیے. کہتے ہیں کہ عقل کی پہلی تعریف یہ ہے کہ العقل ما عبدا بہ الرحمن وقت سبا بہ الجنان. عقل اسے کہتے ہیں جس سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کو کسب کر لیا جائے. عقل وہ نہیں جو انسان کو خدا سے دور کر دے اور جہنم میں پہنچا دے. عقل وہ جو انسان کو خدا سے قریب کر دے اور جنت میں پہنچا. تو عقل مند کون ہے؟ جو خدا کا ماننے والا موحد ہے, وہ عقل مند ہے. عقل مند کون ہے؟ جو جنت میں پہنچ گیا, وہ صاحب عقل. صلوات پڑھے محمد والے. عقل کی حجیت سے انکار نہیں ہے, عقل حجت ہے, اس سے انکار نہیں ہے. عقل کی بنیاد پر ہی اعمال لکھے جاتے ہیں. عقل کی بنیاد پر ثواب و عقاب کا مسئلہ ہے. جہاں عقل نہیں ہے نہ ثواب ہے نہ عقاب ہے. گناہ ہو جائے تو عقاب نہیں ہے, عمل اچھا ہو جائے ثواب نہیں ہے, اگر عقل نہیں ہے. دلیل چاہیے. خوب, دلیل کیا ہے؟ انسان جب دنیا میں آیا, آنے کے بعد کیا فوراً اس پر عبادت واجب ہو گئی؟ ابھی کھاؤ اور پیو, ابھی کوئی عبادت واجب نہیں ہے. بچے ہو نا تو گویا صرف کھانا اور پینا اور کچھ عبادت نہ کرنا بچوں کی بات تو ہو سکتی ہے, بڑوں کی بات تو نہیں ہوگی. اور جب تک ہم 14 سال کے مرد بالغ اور عاقل 14 سال مکمل کرتے ہوئے عاقل اور بالغ عاقل ہو گئے, اب عبادت واجب ہو گئی. یا خاتون 9 سال مکمل کر لیے تو اب عاقلہ ہو گئی, اب بالغہ ہو گئی. تو عقل, اسلام کیا کر اس کے بارے میں؟ اسلام کہتا ہے کہ ہاں عقل کی حجیت سے کوئی انکار نہیں ہے. عقل اپنے مقام پر خدا کی طرف رہنمائی کرنے والی عظیم ترین نعمت پروردگار ہے. لیکن امام موسی کاظم علیہ السلام کی روایت بڑی مشکل ابحاث کو آسان کرتے ہوئے کہ جو الفاظ مانوس ذہن مومنین ہے وہاں تک بات کو لایا جائے. امام فرماتے ہیں اصول کافی کی روایت کتاب العقل والجہل کے اعتبار سے امام نے عقل کی بات کو مکمل فرمایا. ارشاد فرماتے ہیں عقل انسان کے لیے ہدایت کا عنوان ہے, مگر ایک ہادی اندر ہے اور ایک ہادی باہر ہے. باہر کے ہادی کو نبی کہتے ہیں, اندر کے ہادی کو عقل کہتے ہیں. گویا اگر عقل خود اکیلے کافی ہوتی ہدایت کے لیے تو خدا 1,24,000 انبیاء کو بھیجنے کی زحمت نہ کرتا. اس نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہی اس لیے انسان کو صاحب عقل بنایا. ایک ہادی یہاں دیا, ایک ہادی خود بھیج دیا. صلوات پڑھے محمد. تو گویا اب انسان اگر اس بات کی طرف متوجہ رہے, آئیے بات کو میں اور آسان کر لوں کہ بسا اوقات عقل کے معاملات پر بحث کرتے ہوئے خدا کی پہچان کے لیے عقل کا استعمال, اور اب وہ ذرا سا کچھ مسئلہ توحید سے قریب کر لیجئے تاکہ ان الابرار سے ہم پہنچیں پھر کہ کس کی محبت میں کھانا کھلایا تھا. توحید کیا ہے؟ آیا عقل انسان اسے خدا تک پہنچاتی ہے یا عقل انسان اسے نبی تک پہنچاتی ہے اور نبی پھر انسان کو خدا تک پہنچاتا ہے؟ خالی انسان اکیلے صاحب عقل ہو تو خدا تک پہنچ جائے گا؟ جواب جتنے بیٹھے سب کے خدا الگ الگ ہیں. بہت سخت جملہ استعمال کیا میں نے, کیا مطلب؟ کہ سب کا خدا ایک ہے مگر خدا جو ذہن بنائے وہ مختلف ہوگا. میں آپ سے کہوں کہ بنائیے خدا کا نقشہ بنائیے, آپ کیا بنائیے گا؟ خدا کیسا ہے؟ جیسا آپ نے خدا کو سمجھا خدا ویسا ہے. آپ نے خدا کو جبار سمجھا, خدا جبار ہو گیا. آپ نے خدا کو قہار سمجھا, خدا قہار ہو گیا. آپ نے خدا کو رحمان اور رحیم سمجھا, رحمان اور رحیم ہو گیا. ایک فکر انسان ہے, وہ نہیں.
بلکہ ہر انسان اگر اپنے عقل سے خدا کو بناتا تو خدا مخلوق عقل ہوتی، خالق عقل نہ ہوتا۔ خدا خالق العقل ہے والجسم ہے، تمام تر موجودات کا پیدا کرنے والا۔ یہ ممکن نہیں کہ عقل انسان میں خدا آ جائے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ قلب مومن میں خدا آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ عقل انسان میں خدا آ جائے۔ بہت غور کیجئے گا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان اگر خدا کو تلاش کرے تو کہاں تلاش کرے؟ آفاق میں تلاش کرے۔ اور پھر وہ دلیل کہ ویسے تو خدا نے پورا ماحول بنایا، فطرت کو دیکھ کے پہچانیے خدا ہے کہ نہیں ہے۔ فطرت یعنی خلقت کے وزن کا لفظ، فطرت کہتے کسے ہیں؟ فطرت کہتے ہیں اس جذبے کو کہ جس میں تربیت و تلقین و مربی کی ضرورت نہ ہو۔ یہ سلیبس بھی ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ جملہ میں نے اس لیے اپنی زبان سے ادا کر دیا کہ اب جو آج سے یہ بات آگے بڑھ رہی ہے اس میں ایک حصہ سلیبس کا بھی آ رہا ہے، ان کا امتحان ہونے والا۔ تو تین باتیں نکال دیجئے، تربیت، تلقین اور مربی، یہ نہیں ہے۔ اس کے بغیر جو جذبہ انسان کے اندر موجود ہے، یہاں پر ہو مشرق میں کہ مغرب میں، شمال میں ہو کہ جنوب میں، غریب میں ہو کہ امیر میں، اس سب میں پایا جاتا ہے۔ اس جذبے کو فطرت کہتے ہیں۔ ایک ہے جبلت۔ جبلت کیا ہے؟ وہ ذرا سے اس سے عام ہے، یہ اخص ہے۔ جبلت انسان میں بھی اور حیوان میں بھی ہے، فطرت صرف انسان میں ہے۔ جبلت انسان و حیوان کے علاوہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے بہتا ہے، لیکن صرف کربلا وہ زمین ہے جہاں پانی نیچے سے اوپر بہتا ہے۔ یہ اگر مولا عباس علیہ السلام کے روزے کی طرف آنے والے پانی کا منبع معلوم کیا جائے آج تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کچھ اور خاص کرامت ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جبلت سب کے اندر ہے، فطرت انسان کے اندر ہے، یعنی جذبہ موجود ہے، سچا جذبہ، لیکن سچی تسکین بھی ہے یا نہیں؟ اگر جذبہ فطرت یعنی فطرت انسان کے اندر نہ ہو تو پھر پتھر کے بت، لکڑی کے بت، سونے اور چاندی کے بت، یا انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے اپنے اقتدار کے بت، یہ خدا کیوں بنتے؟ اگر انسان کے اندر کسی خدا کی تلاش نہ ہوتی ہے، ہر انسان میں خدا کی تلاش، جذبہ تو پایا جاتا ہے۔ بڑی اچھی مثال دی ہے علماء نے اس کی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بچے کو بھوک کا احساس ہے اور بھوک کے احساس میں ماں اسے فیڈر بنا کر منہ میں دے دے تو سچا جذبہ ہے، سچی تسکین ہے۔ سچا جذبہ ہے، سچی تسکین ہے۔ اگر بچے کو بھوک کا احساس ہے اور ماں اسے وہ پکڑا دے جو صرف چوسنے کے لیے ہے، یا ماں کا آنچل تھام کر وہ اسے پینا شروع کر دے، تو جذبہ سچا ہے، تسکین جھوٹی ہے۔ پیٹ نہیں بھرے گا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ انبیاء کیوں آئے؟ انبیاء آئے اس لیے، انبیاء نے فطرت کو پیدا نہیں کیا، فطرت تو خدا نے پیدا کی ہے۔ انبیاء کیوں آئے؟ تاکہ سچے جذبے کے لیے سچی تسکین کا انتظام کر دیں، ورنہ سچا جذبہ اور جھوٹی تسکین ہو، پتھر کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، درخت کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، گائے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، یہ کھڑے کیوں ہو جاؤ؟ جذبہ اندر ہے موجود، لیکن ان کے سامنے کھڑے ہونے سے تسکین سچی نہیں ملے گی۔ ہو سکتا ہے ایسے جیسے بچہ کپڑا ماں کا چوس لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کچھ منہ میں جا رہا ہے، حالانکہ جا نہیں رہا ہوتا، ویسے بتوں کا پوجا کیا جانا اسی انداز سے۔ اب آئیے، قرآن مجید نے جب ایمان کی بات کی تو 4 قسم کے ایمان بیان کیے۔ 4 قسم کے ایمان۔ ہم تو اب تک سمجھتے تھے ایمان تو ایک ہی ہے، نہیں، ایمان ایک نہیں ہے، ایمان سے ایمان ایک نہیں ہے۔ ایمان کی پہلی قسم کیا ہے؟ ایمان کی پہلی قسم میں آپ کو آیتیں سناؤں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک پہلی قسم ہے ایمان کی کہ جو آپ کو ملے گی تمام بندوں کے اندر، وہ کون سی ہے؟ وہ قابل تعریف نہیں ہے، وہ ہے مطلب پرستی والا ایمان۔ میں ذرا سا الفاظ بدل رہا ہوں کتاب کے اعتبار سے، مطلب پرستی والا ایمان۔ اب آیت سورہ مبارکہ عنکبوت کی آیت نمبر ہے 65۔ فَإِذَا رَكَّبُوا فِي الْفُلْكِ، بس جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو خدا کو بڑے خلوص سے پکارتے ہیں۔ اب کشتیوں میں سوار ہوں یا ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہوں
اور درمیان میں فلائٹ ڈس بیلنس ہو جائے، ہوا کا دباؤ جہاز کو ہلا کے رکھ دے، تو بڑے بڑے لوگ اللہ کا کلمہ پڑھنے لگتے ہیں۔ فَإِذَا رَكَبُوا فِي الْفُلْكِ، پس جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کو پکارتے ہیں بڑے خلوص کے ساتھ اس کے اپنے دین کے اعتبار سے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب خدا کہتا ہے ہم انہیں خشکی پر پہنچا دیتے ہیں، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر دوبارہ شرک میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ایمان تو لائے، جب کشتی ہل رہی تھی تو ایمان تو لائے، جب جہاز ڈول رہا تھا تو ایمان تو لائے، مگر جیسے ہی جہاز فلائٹ اسٹیبل ہوئی، واپس آپ نے ٹی وی چینل آن کر لیے، واپس اسی معاملات میں جیسے تھے پھر ویسے ہی ہو گئے۔ یہ ایمان تو ہے مگر ایسا ایمان قابل تعریف نہیں، یہ تو آپ بھی کہیں گے نا ایمان سے صلوات پڑھے محمد والے۔ اور اس کے بعد دوسرا ایمان کی دوسری قسم وہ کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان مجھ سے پوچھا آپ مومن ہیں؟ ماشاءاللہ، میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ کی بات نہیں کرتا۔ مجھ سے پوچھا آپ مومن ہیں؟ جی مومن ہوں، ماشاءاللہ مومن ہیں۔ اچھا مومن کیوں ہیں؟ مومن کیوں ہیں؟ میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ ہم مومن ہیں، مولا کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے، کیونکہ ابا مومن تھے، گھر والے مومن ہیں، کہیں گھر والی مومنہ ہو، تو بات گھر کا ایمان ہے۔ گھر کا ایمان گھر میں تو چلتا ہے، باہر نہیں چلے گا۔ آپ مومن ہیں؟ جی مومن ہیں۔ اچھا مومن کیوں ہیں آپ عیسائی کیوں نہیں ہیں؟ مجھ سے پوچھیں آپ یہودی کیوں نہیں ہیں؟ تو میرے پاس دلیل ہے کوئی؟ میں عیسائی کیوں نہیں ہوں، یہودی کیوں نہیں ہوں، شیعہ کیوں صرف؟ اگر دلیل میں یہ کہوں کہ جی ابا تھے شیعہ تو میں بھی شیعہ ہوں، تو اس ایمان کی بھی تعریف نہیں ہو سکتی۔ یہ ایمان قابل تعریف نہیں ہے، اس لیے کہ اگر میرے والد شیعہ نہ ہوتے تو وہ عیسائی ہوتے میں عیسائی ہوتا، وہ یہودی ہوتے میں یہودی ہوتا، وہ ہندو ہوتے میں ہندو ہوتا، اس میں میرا کمال کیا ہے؟ تو یہ ایمان لائق تعریف؟ دلیل چاہیے۔ سورہ مبارکہ شعراء، اور سورہ مبارکہ شعراء میں آیت نمبر 74، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیوں بتوں کی پرستش کرتے ہو، قالوا بل وجدنا آباءنا، بلکہ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتے ہوئے دیکھا، یہی کرتے ہوئے دیکھا، کذالک یفعلون، وہ اسی طرح کیا کرتے تھے۔ یہ جو ہم بتوں کو پوج رہے ہیں یہ ہمارے والد، ان کے والد یہی تو کرتے تھے۔ تو یہ اگر ایمان قابل تعریف ہو تو پھر جو والد نے کیا وہ بھی صحیح۔ بہت غور کیجئے گا، ہے تو بہت مشکل سوال، میں آپ کو کہاں پر لے کر آیا ہوں کہ اگر کوئی انسان ایمان کی اقسام تلاش کرے، پہلا ایمان وہ جو ڈوبتے ہوئے غرق ہوتے ہوئے اللہ کو پکارا جائے، قابل تعریف نہیں ہے۔ اللہ کو پکار تو رہا ہے مگر قابل تعریف نہیں ہے، اللہ اسے بچائے گا بھی مگر قابل تعریف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت غور کیجئے گا، اگر کوئی ڈوبتے ہوئے اللہ کو پکارے تو وہ مومن نہیں ہے، اور اگر کوئی مشکل میں علی کو پکارے تو وہ بھی مومن نہیں ہے۔ جملہ سخت ہو گیا، آسان کر دو۔ کتنی بار کہا تھا موصوف نے؟ کتنی بار کہا؟ 70 بار تو ہم سنے روایت، 70 مرتبہ تو کہا تھا نا۔ تو کیا 70 مرتبہ اس موصوف کے یہ کہنے سے کہ یا علی ادرکنی، آپ سرٹیفکیٹ ایمان کا دیں گے اسے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، لیں گے؟ یہ تو مزاج قرآن ہے، اگر کوئی مشکل حالات میں خدا کو بھی پکارے تو مومن نہیں ہے، تو اگر کوئی اپنے مشکل حالات میں علی کو بھی پکارے تو مولائی کیسے ہو جائے گا؟ میں جملہ دہراتا ہوں اور پھر دہراؤں گا جب تک بات آگے بڑھتی رہے گی۔ ایک خطیب ہمارے پاکستان کے تھے، محروم ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور ان کا جو انداز خطابت تھا، ان کے انداز خطابت سے پوری خطابت کی لائن میں ایک انقلاب آ گیا تھا، اور وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو، مولا سلامت رکھیں
یا علی مدد کہنے والوں کو جملہ بڑا لگتا تھا خوبصورت جملہ ہے، لیکن اس جملے میں تھوڑی سی قباحت آ گئی جب میں نے غور کیا، بار بار سنا، منبر سے سنا، علماء سے سنا، روایات میں پڑھا کہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ یا علی مدد کیجئے۔ تو اگر مولا سلامت رکھے ہر اس کو جو یا علی مدد کہتا ہو، تو پھر اس پہ سلامتی بھیجو گے تو لعن کہاں جائے گی؟ ٹھیک، میں نے بات بڑے مناسب الفاظ سے مکمل کرنا چاہیے کہ وہ جس کے لیے ہم کہتے ہیں سلامتی، اس کے ممکن نہیں ہے کہنا۔ مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو جملے میں ذرا اشتباہ ہو گیا، اس لیے کہ آج بہت سے ایسے لوگ کہ جو 12 امام کو نہیں مانتے، 12 امام کو نہیں مانتے، قسم بخدا جو 12 امام کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ نہ ماننے کا مطلب کیا؟ انکار کرنا۔ حدیث ہے، میرے الفاظ نہیں ہے، جو انکار کرے مہدی کا وہ کون؟ کافر۔ تو جو امام زمانہ کے وجود کا انکار کرے، چاہے 11 اماموں کو مانتا ہو، 6 اماموں کو مانتا ہو، 4 اماموں کو مانتا ہو، اور 12ویں امام کے وجود کا انکار کر دے، وہ کون ہے؟ کافر۔ تو جو امام مہدی کا انکار کرے وہ کافر، اور جو امام مہدی کے مقابلے پر آنے کا اعلان کرے وہ، جب انکار کرنے والا کون ہے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام ماہ رمضان کے اعمال اور دعائیں مقبول و منظور فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ماہ رمضان میں ہمارے تمام اعزاء احباب کی تمام تر گناہوں کی مغفرت فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ماہ رمضان کے جو باقی ایام رہ گئے ہیں ان کی بھی ہمیں سعادت نصیب فرما۔ مرنے سے پہلے کربلا معلی کی زیارت سے مشرف فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔